بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب حجۃ الوداع یا وداع. اور علامہ عینی نے فرمایا کہ وداع واو کی فتح کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. فرق یہ کہ وداع جو ہے یہ قتال کے وزن پر ہوگا اور وداع سلام کے وزن پر ہوگا. سلام باب تفعیل کا مصدر ہوتا ہے، جیسے کہ سلم یسلم تسلیما و سلاما. اور فعال باب مفعلت کا مصدر ہوتا ہے، قاتل یقاتل مقاتلتا و قتالا. تو وداع کا معنی ہوتا ہے رخصت کرنا، گلے ملنا، اور توضیع کا معنی آتا ہے رخصت کرنا. تو اب چونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کا یہ آخری حج تھا، بلکہ اصح قول کے مطابق سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا تھا. پڑھا آپ نے. اس کے بعد میں سن 10 ہجری میں حضور نے خود حج فرمایا، اور اس کے بعد 12 ربیع الاول شریف کو حضور کا وصال ہوا. تو فرضیت حج کے بعد حضور نے ایک ہی حج کیا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، حج کا معمول اہل عرب میں پہلے ہی سے تھا، ہے نا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو قبیلے قریش کے افراد تھے ان کا کام ہی یہ تھا کیا؟ حاجیوں کو پانی پلانا. قرآن کریم میں نہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. سمجھ گئے؟ اجعلتم، تو وہ لوگ وہ اس بات پر فخر کرتے تھے ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور مسجد حرام بناتے ہیں. ہم نے مسجد حرام کی، ہم مسجد حرام کو بنایا ہے. وہ اسی پر فخر کرتے تھے. تو قرآن نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعبارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کہ تم سقایت حاج کو اور مسجد حرام کی آباد کرنے کو اس کی طرح سمجھتے ہو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کیا، اس کی طرح سمجھتے ہو. نہیں، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا مقام تو اللہ کے نزدیک بہت بلند والا ہے. سمجھ گئے بیٹا؟ اور دور جاہلیت کے حج میں جو طریقہ حج تھا وہ تقریباً یہی تھا. اس کو بالفاظ دیگر یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلام نے ان کے طریقہ عبادت کو کم و بیش اسی حد پر باقی رکھا ہے حج کے معاملے میں. سمجھ گئے؟ جی. عرفات سے واپس آنا ہے. یہ لوگ جو تھے اشراف قریش، یہ مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے. عرفات نہیں جاتے تھے. یہ کل سے ارے مینا، مزدلفہ، عرفات. تو وہ لوگ تو عرفات جاتے تھے اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اشراف قریش ہیں. اشراف قریش کا بڑا قرہ تھا ان کو، اشراف قریش ہیں. تو قرآن کریم نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں. سمجھ گئے بیٹا؟ تو اب جب تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے اس وقت تک ہر سال حج فرماتے تھے. ہر سال حج میں جاتے تھے حضور جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، ہر سال. اور وہیں پر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. جلد اول میں آپ نے پڑھا ہے کہ اہل مدینہ سے ملاقات بھی وہیں منا کے پاس ہوئی تھی.
لیکن جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو پھر آپ نے کوئی حج نہیں کیا. سمجھ گئے؟ اس کو مدینہ طیبہ آنے کے بعد میں صرف ایک ہی حج کیا. کون سا حج؟ حجۃ الوداع. اور یہ بھی وہ حج جو حج کے فرض ہو چکا تھا. گویا کہ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد جب حج فرض ہوا تبھی حضور تشریف لے گئے, اور وہ بھی صرف ایک مرتبہ. اور حجۃ الوداع میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تاریخی خطبہ دیا تھا وہ بھی آپ یہاں پر پڑھیں گے, اور پہلی جلد میں بھی گزر چکا ہے. سمجھ گئے بیٹا؟ اب سنیے حجۃ الوداع سے متعلق جو حدیث کریمہ ہے وہ ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ, ہم حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے. فاحللنا بعمرہ, ہم نے بیٹا اس میں روایتیں بڑی مختلف ہیں. بعض روایتوں میں ام المؤمنین فرماتی ہیں ما نريد الا الحج, ہم, اور ایک روایت میں ما نذکر الا الحج, اور ایک روایت میں محللین بالحج. تو اس لیے علماء کے اقوال ہمارے اس بارے میں مختلف ہے کہ حضرت یہاں پر کیا ہے احللنا بعمرہ, تو اس لیے ہمارے علماء کے اقوال اس بارے میں مختلف ہے کہ حضرت ام المؤمنین نے تمتع کیا تھا یا وہ قارنہ تھی, اس میں اختلاف ہے. سنو احللنا بعمرہ ہے نا, ادھر آؤ فرقان صاحب, احللنا بعمرہ کا لفظ ہے. تو اب اس بارے میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ذوق سلیم کام کر رہا ہے مولانا وسیم, اچھا کام کر رہا ہے. صبح کا ٹائم ہے تمہارا مولانا صالح, اچھا آپ کا ماموں سمجھ رہے ہو. کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی آپ کو. دیکھو اس بات کو آسان لفظوں میں, صالح توجہ رکھنا. زمانے جاہلیت میں اہل عرب اشہر حج میں عمرہ کو برا سمجھتے تھے. زمانے جاہلیت میں لوگ اشہر حج سمجھتے ہو, کون سے؟ نہ وہ اشہر حرام ہے. میں سمجھ رہا تھا تمہیں ضرور اشتباہ ہو گیا ہوگا. وہ اشہر حرام ہے بیٹا, میں اشہر حج کہہ رہا ہوں. شوال یہ قعدہ التباس ہو ہی جاتا ہے. ہمارے ماموں کمی کیا ہے اس میں, کبھی کبھی میں آپ کی طرفداری بھی کر دیتا ہوں. ماموں ہے نا, رشتے داری تو نبھانا پڑے گی بھائی, ہے نا. ماموں کہتے ہوں گے میں ہمیشہ مدرسے میں تھوڑی رہوں گا, کیوں مانا ہے مدرسہ, ہے نا. اس لیے کبھی کبھی تو ماموں یہ اشہر حرام نہیں ہے, یہ اشہر حج ہے. سنیں کون؟ شوال. اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینے تو حج کے ہیں, اشہر حج ہے نا, اشہر عمرہ نہیں ہے. عمرے کے لیے بھی اور مہینے ہیں, یہ تو اشہر حج ہے. سمجھے؟ تو اسی وہ جو دور جاہلیت کا جو اعتقاد تھا اسی پر لوگ قائم تھے. حج ابھی فرض ہوا ہے, سنیں. تو حضرت ام المومنین مدینہ طیبہ سے نکلنے کا جو حال ہے اس کا ذکر کر رہی ہیں. لا نذکر الا الحج, نہیں سمجھے, لا نريد الا الحج, یہ مدینہ طیبہ سے نکلنے کے وقت کے ارادے کا نام ہے. محلین بالحج, ارادہ یہ تھا کہ حج کا ارادہ نہیں. سنیں, جب حضور ذوالحلیفہ تشریف لائے
جو اہل مدینہ کی میقات ہے، 26 ذی قعدہ کو بعد نماز ظہر مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے نکلے، رات ذوالحلیفہ میں گزاری، اتوار کی صبح کو میقات سے جب نکلنے کو ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا من شاء فلیحلل بالحج ومن شاء فلیحلل بالعمرہ. یہاں حضور نے فرمایا کہ جو چاہے وہ عمرے کا احرام باندھ لے، جو چاہے وہ حج کا احرام باندھ لے. تو یہ جو تفریق ہوئی اور یہ اختیار جو ملا اور یہ جو معلوم ہوا یہ ذوالحلیفہ آنے کے بعد معلوم ہوا. لیکن جب مکہ مدینہ طیبہ سے نکلے تو لا نريد الا الحج لا نذكر الا الحج محلین بالحج، یہ اس کا بیان ہے. سمجھ گئے بیٹا؟ اور اب جو فرمایا کہ جب حضور نے جب فرما دیا یہ، تو اب ام المؤمنین فرماتی ہے احللنا بعمرہ، ہم نے تو عمرے کا احرام باندھا. تو لا نذكر الا الحج اور احللنا بعمرہ، اب دونوں کے درمیان کوئی تنافی نہیں رہی ہے. بیٹا میں نے آپ کو وہ آسان جواب دیا جو آپ کے ذہن کو اپیل کرا اور آپ سمجھ جائے، ہے نا. اچھا ایک بات اور بتاؤں شاہ صاحب، گھر سے آئے ہو تمہارا ذہن بھی حاضر نہیں ہوگا، کوشش کرو، لیکن ہے نا کوشش کرو، ہے نا. تو جب حضور مکہ مکرمہ پہنچے تو حضور نے ایک اعلان اور فرمایا، ایک اعلان تو ذوالحلیفہ میں ہوا اور ایک اعلان فرمایا جس نے حج کا احرام باندھا ہو. وسیم کئی جگہ پر کام آئے گا یہ، جس نے حج کا احرام باندھا ہو اور اس کے ساتھ میں قربانی کا جانور نہ ہو تو چاہے تو اسے عمرہ کر لے. یہ دوسرا اعلان ہے. یہ دوسرا اعلان ہے کیا؟ جس نے حج کا احرام باندھا ہے لیکن تو اسے، اور جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور وہ چاہے کہ اسے حج کا احرام کرنا چاہے تو اسے حج کا احرام کر لے. سنیں، لیکن جس نے عمرے کا احرام باندھا اور اس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے تو اسے اپنے اسی عمرے ہی پر باقی رہنا پڑے گا. اسے ایسا عمرہ کرنا جائز نہیں ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام سے واپس آ جائے، اس لیے کہ قربانی کا جانور ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کا پابند ہو گیا ہے کہ یوم نحر تک اس کو احرام پر باقی رہنا ہے. سمجھے؟ یہ تو بیٹا میں نے ام المؤمنین کا واقعہ ذکر کیا. حضرت حضور کا حال کیا تھا؟ تو حضور نے قران کیا تھا. قران جانتے ہو کہ حج عمرہ دونوں کا احرام. تو جب فرمایا من شاء فلیجعلها عمرہ، تو اب حضرت آپ نے کہا حضور آپ عمرہ کیوں نہیں کر لیتے، آپ بھی عمرہ ہی کا بنا لیں. تو فرمایا نہیں، قد لبت راسی ونحرت عدی، نہیں وقلت عدی، میں نے اپنے سر میں تلبید کر لی ہے. تم نے کتاب الگ نہیں پڑھی ہے نا، تھوڑی میں اسی حساب سے پڑھا رہا ہوں تاکہ کچھ مسئلہ آپ کے ذہن میں آ جائے. تلبید سمجھتے ہو بیٹا؟ تلبید بھی نہیں سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ شاباش بیٹا. یہ جو بال ہے مولانا فرقان صاحب کے، یہ ہے بیٹا کہ حالت احرام میں بال نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو کچھ بالوں کو چپکا لیا کرتے تھے تاکہ بال ٹوٹ نہ سکیں. ماشاءاللہ مولانا فرقان تم نے کہاں پڑھ لی ساری باتیں؟ یہ ماشاء مرے باقی ماشاء اللہ. دیکھو مجھے شک ہو رہا تھا ایسے تو کیا پہلے سے پڑھے لکھے ہوں خالی رسم پوری کر رہے ہوں. ماشاء اللہ بالوں کو دیکھو مطالعہ کر کے مولانا مطالعہ کر کے دیکھو یہ مطالعے کی برکت ماشاء اللہ. آپ نے بیٹا مطالعہ کیا؟ مطالعہ کر کے دیکھ کے آئے ہو، خالی مطالعہ کر کے آئے کرو دیکھ کر نیچے. تو کچھ تو بیٹا پڑھائی دیکھتے ہیں خالی، ہے نا. تو بیٹا تلبید جانتے بیٹا بالوں کو ایسے چپکا لینا جس سے کہ ہاں جوڑا باندھنا نہیں ہے. میں اس لیے زور دے رہا ہوں اس کو کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ جوڑا باندھنے کا مطلب ہے اس کا.
مرد کے لیے جوڑا باندھنا جائز نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہ بالوں کو چھپائے۔ اور میرے ساتھ میں نے اپنی قربانی کے جانور پر اشعار کر دیا ہے، یعنی اس پر نشان لگا دیا ہے، اب میں حلال نہیں ہوں گا جب تک کہ احرام سے باہر نہیں آؤں گا، جب تک کہ میں میری قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے۔ وہ ذبح کب ہوگا بیٹا؟ قربانی کے دن، یوم النحر۔ قربانی کا دن کون سا بیٹا؟ 10ویں ذی الحجہ، سمجھ گئے؟ اچھا بیٹا، عمرہ کرنے کے بعد میں دیکھو اکثر ہمارے ہندوستان کے حجاج کرام، اچھا ایک جواب اور بتا رہ گیا، وہ بھی آسان ہے جواب، وہ جو ہے نا لا نذکر الا الحج، ہم حج کا ارادہ کر رہے تھے، تو مطلب یہ کہ ہم کیا یہی رہے تھے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں؟ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ حالانکہ جب احرام باندھتے ہیں ہمارے ہندوستان کے حاجی تو اکثر عمرہ ہی کرتے ہیں، پہلے کیا بولتے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کرنے۔ سنیں تو وہی مطلب ہے حج کرنے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمرے کا ہمارا مانی تھا، کوئی پوچھتا تھا تو ہم تو یہی کہتے تھے کیا حج کرنے جانا ہے، یہ لا نذکر الا الحج کا ایک مطلب یہ ہے۔ اور سننے سے پوچھو تو کیا بول رہے، کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ۔ ارے بھائی دعوت ہے، کیا بات ہے؟ مدینہ شریف جا رہے ہیں، حالانکہ مدینہ شریف نہیں، وہ تو پہلے اس کی فلاحی ڈگر سے جدہ جا رہی ہو، کہتا یہ کیا ہے نا؟ ارے نہیں سمجھے؟ ہاں کیا ہے وہ شعر نہیں امام اہل سنت کا؟ امام اہل سنت نے تو یہ فرمایا ہے، نہیں نہیں نہیں، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا اگر کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے نا، عظیمت کدھر کی ہے، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ نہضت ہی ہے، ماشاء اللہ ہم تو تمہاری مان لیں گے، تمہاری مان لیں گے، اب ماشاء اللہ فارغ ہو رہے نا، تو نہضت ہی ہے بیٹا، چلو مانو تم درست ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، کب پوچھا کسی نے گھر کہ نہضت کدھر کی ہے، کدھر جا رہے ہو، تو کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کا۔ اور فرماتے ہیں یہ تو حضور کا وسیلہ ہے، ان کے تو فعل حج بھی خدا نہ کرا دے، ورنہ اصل اصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم، سنو بیٹا کیا بتا رہا تھا میں آپ کو، تو ایک تو یہ تو عمرہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں بیٹا؟ تو عمرے میں آسانی رہتی ہے کہ جیسے آدمی مکہ مکرمہ پہنچا، کعبہ کا طواف کیا، طواف پورا بتا رہا ہوں 7 چکر پورے، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، قربانی کرنا ہوتی ہے عمرہ میں، بال منڈوائے، بس احرام کی پابندی سے باہر آ گئے، اپنے کپڑوں میں سلو ہوا لباس پہنا جیسے رہتے ہیں، جیسے رہتے ہیں ویسے رہیں، عمرہ تو ہو گیا۔ اب نفلی طواف جتنے چاہیں کریں۔ تو مولانا صالح مکہ مکرمہ جب پہنچ گئے تب اب عمرہ کرنے کے لیے، مزید عمرہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا؟ خالی مقام تنعیم جاؤ اور وہاں سے احرام باندھو اور پھر جناب طواف کرو اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کرو، بال تو پہلے ہی منڈوا چکے ہو، اب خالی اس طرح پھرانا ہے کہ نہیں؟ خالی اس طرح پھرانا ہے، پھر چلے جاؤ اور پھر 3 طواف کیا اور صحیح صفا مروہ ادھر صحیح کی، اور پھر ایک ہی دن میں کئی عمرے ہوت کر لیتے ہیں لوگ۔ ارے نہیں سمجھے بات؟ اب عمرہ کیا اور یہ عمل مشکل سے 2 گھنٹے پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں پھر اپنے سلوے کپڑے میں آ گئے۔ جب 8ویں ذی الحجہ ہوئی تو 8ویں ذی الحجہ کو حرم سے بس حج کا احرام مانگا، 8ویں ذی الحجہ کو پہنچ گئے جناب مینا میں، صبح کو مینا سے چلے سیدھے عرفات پہنچ گئے، دن کون سا ہو گیا؟ 9ویں ذی الحجہ ہو گئی مولانا، 9ویں ذی الحجہ ہے نا، تو وہاں پر عرفات میں رہے، مغرب کے وقت میں سورج جیسی غروب ہو فوراً عرفات سے نکلے، نماز مغرب نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ پڑھیں گے، مزدلفہ ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا ہے عبادت الہی میں، صبح کو وہیں سے کنکری اکٹھا کرنا ہے نا، اور کنکری لے کر کے مدینے منی میں آنا ہے، اور معاشدہ سناری بات کون سی لجا ہو گئی؟ 10ویں۔ اب کیا کرنا پہلے بیٹا؟ سب سے پہلے کنکری مارنا ہے،
ہے نا. اس کے بعد میں وہ لوگ قربانی کرنا ہے اور اس کے بعد میں بال منڈوا لینا ہے. سنیں, اب بال منڈواتے ہی احرام کی پابندی ختم ہو گئی سوائے ایک پابندی کے, عورت سے مجامعت. وہ کب ختم ہوگی؟ جبکہ طواف زیارت کرے. اب طواف زیارت کب کرے؟ تو اس کے لیے بیٹا 10ویں ذی الحجہ, 11ویں ذی الحجہ, 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے. تو کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں مینا سے زیادہ فاصلہ ہے نہیں مکہ مکرمہ کا, تو 10ویں ذی الحجہ کو طواف زیارت کر لیا. اب وہ بھی پابندی ختم ہو گئی. لیکن پھر آنا ہے بیٹا مینا ہی میں, رات گزارنا ہے. تو 10 اب کون سا اگلا دن رات کی مینا میں ہوئی 11, اس میں کنکری مارنا ہے. 12 اس میں کنکری مارنا, کنکری مار کر کے آ جانا ہے. سمجھ گئے؟ اب طواف زیارت کا ٹائم جو 12ویں تاریخ تک ہے. تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بجائے مینا سے 10 یا 11 تاریخ کے آنے کے 12 تاریخ تک وہی مینا میں رہتے ہیں اور 12 تاریخ میں کنکری مار کے طواف زیارت کرتے ہیں تاکہ ہمیں آنا جانا 2 مرتبہ نہ پڑے. تو یہ بھی صحیح ہے. لیکن 12ویں ذی الحجہ کو اس لیے کنکری مارنے پر جو ہے جمرہ پر بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے چونکہ واپسی والا ہے. اب تو کسنا کئی منزل بنا دی ہے, اب حادثات بھی نہیں ہوتے ہیں, پہلے تو حادثات بھی ہوتے رہتے تھے. اب بیٹا 12 کو پہلے بھیڑ ہو جاتی تھی. تو اس لیے جو تجربے کار لوگ ہوتے تھے وہ اپنا طواف زیارت کرائے, اس سے فارغ ہو گئے. اب آرام سے کنکری مار کر کے شام تک جانا ہے, طواف زیارت کی فکر ہے نہیں اب. اور اگر 12ویں کی رات کو وہیں رک گیا تو اگلا دن جو 13ویں ذی الحجہ کا آئے گا اس میں پھر کنکری مار کر کے آنا ہے. کیا تاریخ ہو گئی؟ 13 ذی الحجہ ہو گئی. ارے 13 ہو گئی. اچھا, حضور 4 ذی القعدہ کو ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے. 13 ذی الحجہ اور 10 دن حضور نے قیام فرمایا اور 13 ذی الحجہ کا دن گزار کے جو 14ویں شب تھی وہ وہاں وادی محسب میں پہنچے حضور. تو سرات توجہ رہنا بیٹا, کہاں اسے بولتے ہیں لیلۃ الحسبہ. لیلۃ الحسبہ, مدینہ منورہ کے حاجی وہیں اکٹھا ہوتے تھے, کہہ رہے ہیں سے چلیں گے. ان کا پڑاؤ تھا لیلۃ الحسبہ اور یہ 14ویں شب ہوتی تھی بیٹا. تو 14ویں شب ہوتی تھی لیلۃ الحسبہ, یہی سے مدینہ طیبہ کے حاجی واپس. تو لیلۃ الحسبہ میں اب جانا کیسے بیٹا؟ تو ایک جب آئیں گے تو پہلے عمرہ ہو گیا, بعد میں طواف زیارت ہو گیا. سنیں, اب جب آنا ہے نا آنا آخر میں تو طواف وداع کرنا ہے. طواف وداع سمجھ رہے ہو, رخصتی, یہ طواف وداع واجب ہے. لیکن اگر عورت کو حیض آ جائے تو طواف زیارت کر چکی ہے لیکن طواف وداع نہیں کری تو اس سے طواف وداع ثابت ہے. حضرت حفصہ ام المؤمنین, حضرت حفصہ بنت حویی, بیٹا یہ بنت حوی نہیں ہے, یہ ڈبل یہ ہے اس میں, حویی ہے نا. ہو حضرت صفیہ بنت حویی, انہیں جو ہے وہ حیض آ گیا. ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے کہا کہ قد حاض صفیہ کو تو حیض آ گیا. تو کہا حاسبتنا ہیا, کیا وہ ہمیں روکے گی؟ کیا ہمیں کیا مطلب ایسا تو نہیں کہ طواف زیارت نہ کیا ہو. تو کیا فرمایا الیست طافت معکن, کیا اس نے تمہارے ساتھ طواف نہیں کیا تھا؟ کہ طواف زیارت تو کیا تھا. تو فرمایا فخرجی, تب چلو. اس سے معلوم ہوا کہ عورت سے طواف وداع ساقط. سمجھ لو بیٹا. اور سنو, حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کا معاملہ الگ تھا. ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب مقام شریف میں پہنچے نا تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو حیض آ گیا. یہ میں نے یہ بھی تو گزرا پہ پیچھے. تو اب یہ 8ویں ذی الحجہ تک پاک نہیں ہوئی. تو اب ان کا معاملہ یہ ہوا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ
مجھے تو ایسا گیا تو فرمایا جو کہ حاجی کرے گا وہ تم کرو سوائے بیت اللہ کے طواف کے. تو اب جب 8ویں ذی الحجہ ہو گئی تو بیٹا حج کا ٹائم آ گیا. تو حضور نے فرمایا اب عمرہ چھوڑو تم، اب تم اپنے بالوں میں کنگھی کرو اور جناب اپنا سر کھولو، غسل کرو اور جو ہے وہ حج کا احرام باندھ لو. تو یہ غسل کرنا غسل حج نہیں تھا، یہ بھی تو پاکی نہیں تھی، یہ غسل حج کا احرام باندھنے کے لیے تھا. سمجھے؟ اب ان کا عمرہ چھوٹ گیا. تو جب لیلۃ الحصبہ جب آئی، سنو نہیں کیا آئی؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ سب حج عمرہ کے ساتھ جا رہی ہیں. 11 ازواج مطہرات، 11 ازواج مطہرات میں 2 کا وصال ہو گیا تھا، 9 ازواج مطہرات ساتھ میں تھی. یہ سب حج عمرہ کے لیے جا رہی ہیں اور میرا تو عمرہ چھوٹ گیا. تو حضور نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا کہ مقام تنعیم میں لے جاؤ، وہاں سے عمرے کا احرام بدلواؤ اور عمرہ کراؤ. تو عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق نے خود بھی عمرہ کر لیا اور فرمایا فلاں مقام پر مل جانا. سنیں تو اب جب حج عمرہ کرنے کے بعد میں آئی تو فلاں مقام پر ملی. تو عائشہ فرماتی ہیں دیکھو میرا یہ عمرہ اس عمرے کی جگہ ہو گیا جو کہ چھوٹ گیا تھا. سمجھ گئے بیٹا؟ یہ بات ذہن میں آ گئی؟ اچھا اور کیا بتاؤں میں آپ کو؟ اور یہ بتاتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس تعلق سے موقف الگ تھا. تعلق یہ تھا، وہ فرماتے تھے کہ عمرہ کرنے والا جب یا حج کرنے والا جب اس نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، سنیں بیت اللہ کا طواف کر لیا تو اس سے احرام کی پابندی ختم ہو گئی. کیا بیٹا؟ عمرہ طواف کرنے ہی سے، ارے بھائی ابھی حج نہیں کیا ہے لیکن عمرے کی پابندی ختم، احرام کی پابندی. ان کا یہ موقف ائمہ اربعہ سے الگ ہے. ہمارے یہاں پر اگر خالی ان کی دلیل کیا تھی؟ ثم محلها الى البيت العتیق، کہ پھر اس کا حلال ہونا یہ کہ بیت العتیق تک پہنچ جائے. بیت العتیق جانتے ہو بیٹا؟ بیت العتیق بھی جانا ہے. اس عتیق کیوں کہتے ہیں؟ پرانا ہے. اور بیت العتیق کہنے کی دوسری وجہ شاباش آزاد. ارے بھائی تو تم الگ کہہ رہے ہو. عتیق کا معنی یہ ہے کہ وہ آزاد ہے، کہ آج تک کسی بھی ظالم و جابر کا اس پر تسلط نہیں ہوا ہے نا. تو ہمارا یہ کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ثم محلها کا تعلق تو انسان کے احرام سے ہی نہیں، اس کا تعلق تو جناب قربانی کے جانور سے. ثم محلها کہ قربانی کے جانور کا محل حلال ہونے کی جگہ جو ہے بیت عتیق ہے. مانے یہ قربانی کا جانور جو ساتھ میں ہے تو یہ جو ذی الحجہ والی جو قربانی ہوتی ہے یہ تو کہیں بھی ہو جائے گی، لیکن جو حج والے جانور کی قربانی ہے وہ حل میں نہیں ہوگی. ثم محلها الى البيت العتیق، یہ تو اس سے متعلق ہے. سمجھ گئے بیٹا؟ یہ ہوگا. اچھا کیا بیٹا تم نہیں سمجھ رہے ہو؟ کیا بات پوری سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات اور سنو. ایک عورت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اسی وقت میں. اچھا ایک بات اور بتاؤں پہلے کہ ہمارے قارن پر 2 طواف اور 2 سعی ہیں. 2 طواف، ایک حج کا طواف اور سعی اور ایک عمرے کی طواف اور سعی. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں قارن پر بھی ایک طواف اور ایک سعی ہے. سمجھے؟ ہاں جو تمتع کرتا ہے اس کے لیے 2 طواف اور 2 سعی. اور ہمارے یہاں قارن پر بھی اور متمتع پر بھی دو قربانی ہے، کیا نام، 2 طواف ہے اور 2 سعی. یہ ہو گیا بیٹا. اور ایک بات
اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے ایک عورت کا معاملہ ذکر کیا کہ قبیل قسم کی ایک عورت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے والد جو ہے ان پر حج تو فرض ہو گیا لیکن بوڑھے ہیں وہ آ نہیں سکتے ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں حج کر لوں تو حضور نے فرمایا نعم ہاں کر سکتی ہو. سمجھ گئے بیٹا. اور اس تعلق سے اور روایتیں بھی آ رہی ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک واقعے کو چھوڑ کر صحیح میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب دیکھو بیٹا فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ نکلے. کہاں نکلے مولانا حجۃ الوداع میں فحللنا بعمرہ. پھر حضور نے فرمایا من کان معه هدی فلیحلل بالحج ہے نا محل عمرہ ہے نا جو جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ عمرے کے ساتھ حج کا بھی داخل کر لے تو پھر حلال نہیں ہوگا یہاں تک کہ دونوں سے حلال ہو جائے. فقدمت تو میں آپ کے ساتھ مکے آئی وانا حائض ولم اطوف بالبیت بولو میں نے بیت اللہ کا طواف نہ کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہیں کی تو میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی. فقال انقضی راسک وامتشطی واہلی بالحج ودعی العمرہ ففعلت فلما قضینا الحج جب میں نے حج کر لیا تو رسول اللہ نے مجھے عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کے ساتھ مقام تنعیم میں بھیجا. فاتمر تو میں نے عمرہ کیا تو فرمایا کہ یہ تمہارے اس عمرے کی جگہ ہو گیا. تو وہ لوگ جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کی. ثم حلوا پھر احرام سے باہر آ گئے. ثم طافوا طوافا آخر بولو پھر دوسرا طواف کیا بعد ان رجعوا من منا سے واپس آنے کے بعد. لیکن جنہوں نے حج و عمرہ دونوں کو جمع کیا تھا فإنما طافوا طوافا واحدا انہوں نے ایک ہی طواف کیا. فرماتی ہیں عطا ابن حضرت عطا ابن ابی رباح عبداللہ بن عباس سے روایت کر کے کہ جب آپ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جب اس نے بیت اللہ کا طواف کر لیا فقد حل وہ لوگ تو وہ احرام سے باہر آ گیا. ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے کہا عطا سے من این قال هذا ابن عباس عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کہاں سے کہہ دی تو قال من قول اللہ تعالی ثم محلها الى البیت العتیق. اور یہ کہ حضور نے اپنے اصحاب کو حکم دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر ہے تو کیا کہ وہ لوگ اپنے عمرے کو حج کر لیں یا حج کو عمرہ کر لیں. تو بیٹا یہ استدلال اس لیے تام نہیں ہے کہ حضور نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم احرام سے باہر آ جاؤ گے بلکہ یہ حکم دیا تھا کہ حج کا احرام تھا چاہو تو اسے عمرہ کر لو عمرہ کرنے کا حکم دیا تھا. میں نے کہا یہ انما کان ذالک بعد المحرم تو ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا یہ تو وقوف عرفہ کے بعد ہوتا ہے تو کہا کان ابن عباس یہ راہ قبل و بعد ہو. عبداللہ ابن عباس اس کے بعد بھی جائز سمجھتے تھے اور اس سے پہلے بھی جائز سمجھتے تھے. یہ حدیث پہلے گزر گئی. ابو موسیٰ شریح کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا مقام بطحا میں تو میں آپ نے فرمایا حجز تھا کہ حج کا احرام باندھا ہے تو میں نے کہا جی. کہتے کیف احللت قلت لبیک بہلال کا ہلال رسول اللہ قال طف بالبیت وبالصفا والمروہ. بیٹا معنی الگ الگ ہے. بیت اللہ کا طواف کرو اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کرو ہے نا. ثم حل امر کا صیغہ بیٹا. پھر فطفت بالبیت تو میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان واتیت امراۃ من قیس اور قبیلہ قیس کی قبیلہ قیس سرن کا بھی اس عورت کے پاس آیا. فلت راسی بیٹا یہ فا الگ ہے اور فلت الگ ہے. ارے بھیا بات سنو یہ دو فا دیکھ رہے ہو آپ ایک فا الگ ہے ایک فا الگ ہے. محمد ایک فا الگ ہے فا الگ فلت راسی. اس نے میرے سر کو کھولا اور اس میں جوں تلاش کی. جو نہیں سمجھتے ہو پڑھتی نہیں ہے سر میں کیا سالے ہیں بیٹا. جوں پڑھنا بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے. جوں پڑھنا اس بات کی جوں پڑھنا
اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں کوڑ کی کوئی دور دور تک نشانی نہیں ہے. پڑھنا اس بات کی دلیل ہے، لیکن نہ پڑھنے میں کوئی عرض نہیں ہے. تم میری بات غلط سمجھ جاؤ، سمجھ گئے؟ جو پڑھنا دلیل ہے، نہ پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے. نہ پڑھنے کے تو ثواب بہت سارے ہو سکتے ہیں. روزانہ سر کو صاف کرتا ہے، سامن لگاتا ہے، شیمپو لگاتا ہے، کیا کیا لگاتا ہے، اسی لیے نہیں پڑھتی ہے. تو نہ پڑھنے کے تو ثواب الگ ہو سکتے ہیں، لیکن پڑھ رہی ہے تو مطلب یہ کہ اسے یہ بیماری ہے. میری بات بیٹا، میری بات پوری سمجھنا. ہاں معلوم ہوا کہ احتجاج شروع ہو گیا، کیسے کہ احتجاج ہوتا. ففلت راسی، حالانکہ بیٹا نور محمد بھارت کی مال منگا لیے کیا؟ تم مال کی بات ہو گئی، اسباب الگ ہے. یہی بتانا تھا مجھے. عبداللہ بن عباس محمد کو بالکل سیدھا مت سمجھو. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ زوج النبی نے خبر دی کہ حضور نبی کریم نے آپ کے ازواج کو حکم دیا تھا ان یحللن عامۃ حجۃ الوداع، بولو کہ حجۃ الوداع کے سال حکم دیا تھا. یہ امرا کا ظرف عامہ، حکم دیا تھا. کیا حکم دیا تھا؟ احرام کھول لیں. یہ مت کرنا ہے کہ حکم دیا تھا کہ احرام کھول لو اس سال، یہ نہیں ہے. امر عام حجۃ الوداع. فقالت حفصہ فما يمنعك قال لبت راسي، یہ مطالعہ کیا تھا آپ نے. وقلت هدي فلست احل حتى انهر هدي. فرماتے ہیں قبیل قسم کی ایک عورت نے حضور سے سوال کیا حجۃ الوداع میں، اور فضل ابن عباس حضور کی سواری کے پیچھے بیٹھے تھے. جی تو عرض کیا یا رسول اللہ کا جو فرض ہے حج اس کے بندوں پر میرے باپ کو سے متعلق ہو گیا، لیکن شیخن کبیرہ، اس حال میں کہ وہ جناب سخت بوڑھے ہیں. لا یستطیع ان یستوی علی الراحلہ فلیقضی، تو کیا کافی یہ ہو جائے گا کہ میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ قال نعم. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور جناب اب بیٹا یہ فتح مکہ والا واقعہ، عام فتح مکہ والا واقعہ بیان کر دیا ہے، حالانکہ بیان چل رہا حجۃ الوداع کا. تو یہاں پر بیٹا کعبے حجۃ الوداع میں حج میں کعبے کا طواف ہوتا ہے، اور کعبہ بتوں سے کیسے آزاد ہوا یہ بتانے کے لیے واقعہ بیان کر دیا ہے. جی سمجھیے. تو حدیث پڑھی آپ نے، کئی مرتبہ پڑھی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے معلوم کیا تھا حضور کے ساتھ کون کون گئے تھے. حضرت اسامہ، حضرت بلال، عثمان بن طلحہ بھی ہے کہ نہیں. تو حضور نے وہاں نماز پڑھی تھی اگلے ستونوں کے درمیان. جی پڑھانا. تو بیٹا اس میں وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ نسیت ان اسألہ کم صلی، میں نے کہا تھا کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ نسیت ہے نا ان اسألہ کم صلی، کہ میں یہ بھول گیا کہ پوچھوں کتنی پڑی ہے. اور پہلی روایت میں یہ کہ میں نے معلوم کیا تھا، تو میں نے وہیں پر آپ کو بتا دیا تھا کہ آئے گا، ہے نا. سمجھ گیا، میں نے بتایا تھا کہ اس روایت میں آئے گا. یہ تو وہی آیا نسیت. اب حضور نے کہاں نماز پڑھی تھی، تو بیٹا اس میں ایک لفظ ہو رہا گیا اند المکان، وہ جگہ جہاں پر حضور نے نماز پڑھی تھی. مرمرۃ حمراء، وہاں سرخ سنگ مرمر ہے. تو ہاں سرخ سنگ مرمر کا پتھر ہے. سنا نہیں؟ ارے نہیں سمجھ رہے ہو؟ ماشاء اللہ. اب بیٹا پھر وہی روایت صفیہ بنت حیی کو حیض آ گیا حجۃ الوداع، تو حضور نے فرمایا احابستنا ہی، فقلت انها قد افاضت یا رسول اللہ. حضور انہوں نے طواف افاضہ کر لیا ہے. وطافت بالبیت، حضور نے فرمایا فلتنفر، تو تم چلو. اب ایک بات بتا دوں نور محمد، بتا ہی دیتا ہوں، فلتنفر تو تم چلو. تو انہیں تو عذر تھا نہیں، اور ادھر صفیہ کو تھا، تو ان سے کہنا چاہیے نا کہ چلو. اور حضور نے کن سے فرمایا فلتنفر،
نہیں سن رہے؟ یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا نا، صفیہ کا عذر بیان کیا تھا، ان کا حضور طواف زیارت کر لیا ہے، تو ان سے کہنا ہے نا کہ چلے اللہ اکبر کبیرہ، وہ کہا کس سے حضور نے کہ چلو. بڑا اس کے بھی کئی جواب ہیں، آسان جواب بتاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جاؤ صفیہ سے کہہ دو فل تم پھر تمہیں چلنا ہے. نہیں سمجھے؟ تو سوال انہوں نے کیا تھا کہ کیا رکنا پڑے گا ان کو، تو کہ نہیں جاؤ ان سے بتا دو فل تم پھر. یہ جواب نہیں سمجھے؟ اس سے اور آسان جواب سنو. مطلب یہ چلو، جب تم چلو گے سب تو اکیلے تھوڑی رہ جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ اگر وہ رکتی تو تم کو بھی رکنا پڑتا، تم اکیلی تھوڑی جاتی. تو تم چلو کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہ بھی چلے گی. مطابق سمجھ گیا جواب میں؟ اب بیٹا حضور نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع میں، وہ پڑھا نا آپ نے، پہلی جلد میں آیا ہے. فحمد اللہ، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، ہم حجۃ الوداع کا ذکر کرتے تھے کہ بھئی ہم نے اس سال حجۃ الوداع کیا ہے، مگر ہم اور حضور ہمارے درمیان تھے، ہم حجۃ الوداع کا معنی نہیں سمجھتے تھے. مطلب کیا حجۃ الوداع کا سمجھے؟ ولا ندری ما حجۃ الوداع. لیکن جب حضور کا وصال ہوا تب ہم سمجھے ارے یہ تھا مطلب حجۃ الوداع کا. فحمد اللہ وثنى علیہ ثم ذکر المسیح الدجال، پھر مسیح دجال کا ذکر کیا. فاطنبا فی ذکرہ، حضور نے مسیح دجال کا ذکر خوب تفصیل سے کیا، بتایا کہ وہ ایک آگ کا کانا ہوگا، ہے کہ نہیں، خدائی کا دعویٰ کرے گا، جنت و جہنم پاس میں ہوگی، زمین کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ طے کر لے گا. فرمایا حضور نے خدائی کا دعویٰ کرے گا لیکن تم پر مخفی نہ رہے. کیا مخفی نہ رہے؟ کہ اس کی ایک ظاہری علامت ہے، وہ کانا ہوگا، اور اللہ رب العزت کانا نہیں. تو سنو بیٹا، ایسے مقام پر میں شاید آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسے مقام پر یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ فلاں کانا، اللہ کانا نہیں کا مطلب اللہ کے دعا کے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے بیٹا. کانا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے تو آنکھیں ہی نہیں ہے کہ ایک آنکھ بیکار ہو. اللہ اکبر، کیا اللہ رب العزت کے لیے آنکھیں ہی نہیں ہیں، بولو ہاں، یہ مطلب ہے. اور فرمایا ہر اللہ نے جس نبی کو بھیجا، اللہ نے جس نبی کو بھیجا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا. ملا نوح نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور نبیوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا. اور وہ تم میں نکلے گا، تم پر مخفی نہ رہے، کہ تم پر اس کا معاملہ مخفی نہ رہے. فلیسا یخفی علیکم، اس لیے کہ تم پر مخفی نہیں ہے، ان ربکم لیسا بعور، بولو تمہارا رب آور نہیں، وَإِنَّهُ آور، بولو عین الیمنا، دائنی آنکھ کا کانا ہے، کان عینہ عنبۃ طافیہ، گویا کہ اس کی آنکھ بالکل سکڑا سمٹا ہوا انگور کا دانا ہے. انگور کھائے آپ نے؟ کہتا ہو کیسا ہوتا ہے سکڑا ہوا بیکار سا انگور جو ہوتا ہے، بالکل بیکار سا، کھانے کے لائق نہیں، ایڈا ہوا سمٹا ہوا، اس میں بل ہی بل ہوتے ہیں، کھانے کا اس میں کوئی پل نہیں ہوتا، اس لیے اس کا کوئی کل نہیں ہوتا، سب بیکار ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل بیکار بھائی نہیں. ایک آنکھ بیکار ہوتی ہے نا، یہ جو تھا نا علی میاں، اس کی تو ایک آنکھ بالکل بند تھی، ابو السنت بھی ایک آنکھ بالکل کانا تھا، یہ آنکھ نہیں تھی اس کی، بالکل بیکار تھا. تو ایک جگہ پر گیا نا، تو ایسے ادھر جا رہا تھا، تو اس کی والی آنکھ بیکار تھی، تو یہ والی مار کے دکھائی پڑ رہی تھی بس. اب یہ تو دکھائی پڑے گی نہیں، اب ادھر سے لوٹ کے آیا تو ادھر والی تھی، اب ادھر والی دکھائی پڑ رہی تھی. بولا ارے کیا معاملہ ہے؟
جو بیٹھے تو ادھر والی مارکیٹ بنتی. مارکیٹ بننے معاملہ کیا ہے یہ؟ اللہ برک میرا سمجھے. ارے نہیں سمجھے بیٹا. کیسے کیسے لوگ گزر گئے دنیا میں ہے نا. اور اس کو بھی لوگ کہتے ہیں بڑا ایسا آدمی تھا وہ. ہاں تو فرمایا ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم کحرمت یومکم ھذا. میرا بیٹا سمجھ گئے وہی آگ میں لا ترجعوا بعد کفارا. میرے بعد مرتد مت ہو جانا کہ تم میں سے بات کی کرتے نہ مارے. ایک معنی تمہارا فعل کافر جیسے فعل نہ ہو, تم ناشکرے مت بن جانا. ارے تم ناشکرے مت بن جانا. اور ایک معنی یہ تم ہتھیار لگا کے مت چلنا. کفرا کا معنی تھا تلبس بالسلاح. تو معنی یہ ہتھیار لگا کے مت چلنا کہ جہاں جس کی گردن مل جائے اسے مار دے. یہ مطلب ہے. سمجھ گئے بیٹا. میں نے کئی جواب کے سامنے ذکر کر دیے, پہلے جواب گزر گئے ہیں. فرماتی ہیں جناب حضرت زید ابن رقم, حضور نے 19 غزوے کیے اور حضور نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا. لم یحج بعدها. کون سا حج کیا؟ یہ حجۃ الوداع. قال ابو اسحاق وہ مکہ تھا اخرى. حضور نے جب مکے میں رہے تو دوسرا حج کیا. دوسرے حج کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی حج کیا, مطلب یہ ایک حج تو یہ کیا جو حج فرض ہونے کے بعد کیا, اور ایک دوسرا حج کیا جو حج فرض ہونے سے پہلے کیا. یعنی ایک تو حج وہ جو فرض ہو گیا تھا وہ کیا, اور ایک طرح کا حج وہ تھا جو فرض نہیں تھا وہ کیا. اب وہ کتنے کیے اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک تو حج فرض کیا اور ایک وہ کیا جو فرض نہیں تھا. اب وہ کتنے کیے؟ ہاں شاباش. فرماتی ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی, حضور نے مجھ سے حجۃ الوداع میں کہا تھا لوگوں کو خاموش کرو. اس سے معلوم ہے کہ مجمع زیادہ ہو تو کوئی پہلے اعلان کر دے کہ اب جناب سب لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں, ہے کہ نہیں؟ لوگ فرمایا جب خاموش ہو گئے تو کہ فرمایا لا ترجعوا بعدی کفار یضرب بعضکم رقاب بعض. ملا. اب بیٹا یہ حدیث پاک پہلے گزر گئی. زمانہ لوٹ کر اسی حید پر پلٹ آیا. کس حید پر؟ جس حید پر کہ اس دن تھا جس دن کے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا. اس کی میں تشریح کر چکا ہوں, لیکن بیٹا پھر شاید آئندہ تشریح اس کی بائے گی نہیں, ایک مرتبہ اور بتا دیتا ہوں ہے نا, تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. اس لیے کہ اس کی تشریح میں طلبہ جو ہے مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آتے, الجھن میں پڑ جاتے ہیں. زمانہ اسی دن پر لوٹ آیا. وسیم کس دن پر؟ جس دن کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا. کیا مطلب؟ تو مولانا کی توجہ رکھیے گا, مولانا سراج توجہ. یہ کیا کرتے تھے بیٹا؟ 2 محرم, کبھی 2 سفر, کبھی 2 ربیع الاول, کبھی 2 سفر, کبھی 2 شوال. جیسے اپنے چلتا نا, اپنے برادران وطن کرتے ہیں نا, لون مانگتے ہیں, لون کا سال ہے 2 سال 2 جیٹ 2 سال, ایسے یہ لوگ بھی کرتے تھے. اسی کو بولتے ہیں نسی. قرآن نے اسی کو بیان فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. تو یہ بدلتے رہتے تھے, لیکن بدلتے بدلتے کبھی صحیح مقام پر ہی پہنچیں گے نا احمد رضا. بدلتے بدلتے اب وہ بدلتے بدلتے جو مہینے جس مہینوں پر آ گئے تھے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اب یہ بدلتے بدلتے مہینے اسی دن پر آ گئے ہیں جس دن کی اس حید پر آ گئے ہیں جس حید پر کہ یہ ان کی جو حید کی ان کی اصلی حید تھی, اور وہ حید تھی جو حید کے آسمان و زمین کی تخلیق کے دن تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ارے نہیں سمجھے وسیم سمجھ گئے رہ گئے؟ آپ سمجھ گئے بیٹا؟ کوئی نہ سمجھے تو بتا دینا. آپ سمجھ گئے بیٹا؟ ریحان ابھی نہیں سمجھے تو میں سمجھا کے بھیجوں گا انشاءاللہ. ایسا بیٹا یہ تقدیم و تاخیر کرتے رہتے تھے مہینے میں. ارے مولانا اختر کا بیٹھنے کا مقام یہاں پر ہے نا, پھر یہاں بٹھا دیا, پھر 3 دن یہاں بٹھایا, 3 دن یہاں بٹھایا, 4 دن یہاں بٹھایا,
5 दिन यहाँ बैठाया, 2 दिन यहाँ बैठाया, 2 दिन वहां साले को यहाँ बैठाया, चलते चलते तो अभी तरतीब बिगड़ी चल रही है ना। अरे भाई तरतीब बिगड़ी चल रही है ना, अभी रेहान सही चल रही है, बिगड़ी चल रही है, बिगड़ी चल रही है अभी। तो बिगड़ी चलते 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 बिगाड़ की भी तो इंतहा होती है ना। अरे बिगाड़ का भी तो इंतहा होती है, जब घुमाते 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 इनको यहाँ लाएंगे और यहाँ पर लाने के बाद में फिर यहाँ पर लाएंगे। तो बेटा अब बिल्कुल सही जगह बैठे हैं कि नहीं? बोलो अरे बेटे हैं, फिर लौट का वहीं पर आ गया ना। तो ये महीनों को घुमाते रहते थे ऐसे, 2 शवाल, 2 ज़िलक़ादा, 2 सफर। अगर बेटा जंग ज्यादा करनी है ना तो जनाब 2 रमजान, 2 शवाल, ताकि ज़िलक़ादा शुरू ना हो सके, है कि नहीं? अरे नहीं समझे। और अगर जंग बढ़ाना है तो 2 रजब, है कि नहीं? अरे नहीं समझे बेटा। तो ये इनका चलता रहता था। लेकिन हुजूर ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया, घूमते घूमते जमाना उसी हैत पर आ गया है जिस दिन के अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा किया। अब इसमें उलट फेर नहीं होगी। अब बताओ ध्यान से ही बताओ, हैं? समझ गए? आप बताओ बेटा, अख्तर तुम्हें को तो घुमाया है मैंने, तभी नहीं समझोगे। अख्तर कह दो अब भलाई इसी में है कि ऐसा ना हो कि कह दूं कि नहीं समझे तो उठा बिठा 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 करके बताए। बेटा समझ गए जुमला? कद बल्लगतु, मैंने समझा दिया नहीं समझाया आपको? इस्तदारा काल ज़मानु फाइल मत बना देना ज़मान को, मुब्तदा है काल रसूलुल्लाह अज़्ज़मानु, कभी काला का फाइल बना दो। अज़्ज़मानु कद इस्तदारा, जमाना लौट करके उसी हैत पर आ गया है जिस हैत पर के उस दिन था, जिस दिन के अल्लाह ताला ने बोलो तो बेटा कभी 13 महीने कर लेते थे ये, तो फरमाया अस्सना इतना शरा कुरान करीम में भी है, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्दा मिनहा अर्बातुन हुरुम। मिना कौन से बारे में है तो जानते ही तुम। मिनहा अर्बातुन हुरुम, मिला सवालों सलासु मुतवालियात, 3 तो पैदर पे, ज़ुक़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और एक रजब। अब रजब में मुज़र, हालांकि है रजब, लेकिन ये मुज़र जो था, मुज़र कबीले मुज़र, ये रजब की बड़ी हुर्मत का ख्याल रखता था। तो बड़ी हुर्मत का ख्याल रखने की वजह से ये ऐसे है कि जैसे कि महीना इन्हीं का है, रजब व मुज़र, है कि नहीं? जैसे सफर माह रज़ा है ना, इसलिए कि उस महीने में तज़किरा इमाम अहले सुन्नत का सफर आया नहीं और तज़किरे में जोश उबाल आया नहीं। तो ऐसे जैसे माह सफर का माह रज़ा है वो, है कि नहीं? अब बेटा तज़किरा हर जगह पर होता है, कहीं पर खुशी के साथ होता है, कहीं पर बताओ अब तो रजब सब क्या है, अब तो बरेलियों का ये तो आ गया सफर, है ना? होगा तज़किरा इमाम अहमद रज़ा का, तो जिक्र वहां भी हो रहा है, सदर के साथ तज़किरा इमाम अहमद रज़ा का वहां भी है और तज़किरा वहां पर भी है। तो सफर आए नहीं, हर तरफ से तज़किरा शुरू इमाम अहले सुन्नत के। जो अशरफ मियां साहब ने जो कहा था ना, वो शेर क्या शेर का, रजा के नाम पर रोजाना लाखों लोग मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं, कुछ जल जल के मरते हैं, कुछ हाँ ऐसे ही है। बस आप समझ मानी, बड़े काम के आदमी है ना। तो बेटा अल्लज़ी, कौन सा रजब, रजब है कौन सा? तो भाई इससे आगे पीछे नहीं होगा ये, बैना जुमादा व शाबान। ये जमातुल अव्वल नहीं है बेटा, जुमात है ये। मैंने पहले बताया था आपको, एक मतलब बताया, पता नहीं याद है कि नहीं, लेकिन मुझे याद है कि मैंने बताया था। फरमाता है यो शहर नाजा, तो बेटा वही है ना, अरे वही पढ़ा ना आपने। आगे चलो, हुजूर ने फरमाया अला लिबल्लिग शाहिदुल गाइबा फलअल्ला बाज़ मन यबलुगु अन यकूना अवलहु मिन बाज़ मिन सबिया फकाना मुहम्मद इज़ा ज़करा। ये मोहम्मद कौन है? ये मोहम्मद इब्ने सिरीन है।
محمد ابن سیرین جب اس حدیث کو ذکر کرتے تو کہتے صدق محمد، حضور نے سچ فرمایا. کیا مطلب کہ بلا شبہ جن تک یہ حدیث پہنچی ان میں سے بعض نے اس حدیث کو ان سے زیادہ محفوظ رکھا جنہوں نے حدیث سنی تھی. صدق محمد، یہ محمد بیٹا محمد ابن سیرین ہے. ثم قال، آخر میں حضور نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ مرتين. اب بیٹا ایک حدیث پاک اور گزری ہے، یہود نے حضرت عمر فاروق سے کہا تھا قرآن میں ایسی آیت ہے، ہم میں وہ آیت ہوتی تو اس دن کو عید بنا لیتے. تو کیا کہتا حضرت عمر نے جواب کیا دیا تھا؟ ارے کیسی بات کرتے، کون سی آیت؟ اليوم اکملت لکم دینکم. تو کہتے وہ تو ہمارے دن پہلے سے عید ہے، اور ایسا عید ہے کہ میں وہ بھی جانتا ہوں کہ آیت کب نازل ہوئی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کس جگہ پر نازل ہوئی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت حضور کے اونٹنی کے لگام پکڑے ہوئے کون تھا. اور وہ تو یوم عرفہ ہے، جمعے کا دن تھا، وہ تو ڈبل عید ہے. یہ تو یوم عرفہ تھا اور یوم جمعہ ہے، تم ایک عید کی بات کرتے ہو. ہم تو اس آیت کے نزول کے دن کو ڈبل عید مانتے ہیں، ہے نا. تو ڈبل عید کی بیٹا یہ ہو گئی تو دو عید پھر بھی نہ رہی. ان کے تو مطلب کیا الٹی عقل ہے. عید دو ہی ہیں، پتہ نہیں مطلب جیسے بچوں سے پڑھا دیا نا تو کچھ بھی ہو لے کے کیا گا وہی، بس عید تو دو ہی ہیں. بس مطلب ایک جملہ رٹ گیا، اسلام میں تو عید دو ہی ہیں. ارے ہر ایک منفی سوچ ہے. ہر ایک انسان اپنے دین کی ترقی کی بات کرتا ہے، اور دین میں کوئی بھلائی ہوتی ہے تو لانے کی کوشش کرتا ہے. یہ عید لانے کو روک لگا رہے ہیں، بس عید تو دو ہی ہیں. ارے نہیں سمجھے بیٹا، ابھی نہ پتہ نہیں عیدیں ہیں کتنی. تو سنیو گا تو بیٹا عیدیں بہت ہیں. عید میلاد النبی ہے، عید غوثیہ ہے کہ نہیں، اور الجمعہ تو عید المسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، تو ہر جمعہ عید ہے. ان کیا دو عید ہیں، سمجھ گئے. تو معلوم ہے کہ دین الگ الگ ہے بالکل. تو رشتہ داری سے کرم تعلق دین الگ الگ ہے. تو فرماتے ہیں سنو مولانا فرقان صاحب کہاں پڑھا رہے ہوں میں، کچھ پتہ بھی ہے آپ کو. فرماتی ہیں عائشہ ام المؤمنین خرجنا مع رسول اللہ، ہم حضور کے ساتھ نکلے. فمنا من حل بعمرہ ومنا من حل بحج ومنها من حل بحج عمرہ وحل رسول اللہ بالحج. فاما من حل بالحج او جمع الحج والعمرہ فلم يحلوا حتى يوم النحر. انہوں نے خالی حج عمرے کا احرام باندھا تھا. بولو وہ تو جناب باہر آ گئے تھے اس کیا عمرہ کر کے ہی. اب ایک واقعہ سنو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب حجۃ الوداع کرنے کے لیے آئے. سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو فرماتے ہیں حضور میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس میں گیا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میری صرف ایک بیٹی ہے اور بس میرا وقت موت قریب ہے، تو میں کیا اپنے سارے مال کی وصیت کر جاؤں رائے خدا میں؟ تو حضور نبی کریم نے فرمایا نہیں. کہا آدھے مال کی؟ کہا نہیں. تہائی مال کی؟ تو فرمایا والثلث کثیر. ہاں تہائی، اور تہائی بھی زیادہ ہے. اس لیے یہاں پر دو قول ہو گئے. بعض علماء نے فرمایا کہ تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا تہائی سے کچھ کم کی. والثلث کثیر فرمایا حضور نے. اب پھر کیا ہوا حضور نے؟ تو حضور نے ایک بات فرمائی. سنو بیٹا، سنو 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 بیٹا. حضور نے فرمایا سعد اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جاؤ. توجہ رکھنا بیٹا. شاداب کیا اپنی اولاد کو، یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑ کر کے جاؤ کہ وہ بھیک کا پیالہ لوگوں کے سامنے پھیلا کر کے ہیں اللہ کے واسطے کچھ دے دو. ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنی ساری زمین و جائیداد مال و دولت مسجد کو دے دی تھی. یہ نہیں ہے بیٹا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے بیٹا. فرمایا مالدار چھوڑ کے جاؤ. یہ بیٹا ایک اصول بتایا حضور نے. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا حضور نے سعد وہ بھی نہیں جاؤ گے.
اللہ اکبر کبیرہ. وہ تو اصول بتا دیا. ارے وہ تو اب فرمایا ابھی نہیں جاؤ گے تم ساتھ, ابھی زندہ رہو گے تم. یہ نظر نہیں آئے گا, حالانکہ بخاری شریف ہے یہ نظر نہیں آئے گا, ساتھ ابھی نہیں جاؤ گے. ابھی تو تمہیں بہت سارے لوگوں کو تم سے نقصان پہنچنا ہے اور بہت سارے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچنا ہے, ابھی نہیں جاؤ گے. سمجھے؟ اور بیٹا یہی فاتح عراق و ایران تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی. اور کیسے نہیں گئے بیٹا؟ ایسی نہیں گئے کہ مدینہ طیبہ میں عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی رسول سعد بن ابی وقاص ہیں. ارے کیا سب سے آخر میں انتقال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ. ہاں حضور نے فرمایا کہ, اور یہ راوی حدیث امام زہری فرماتے ہیں کہ سعد بن خولہ پر حضور نے اظہار افسوس کیا. سعد بن خولہ پر, سعد بن خولہ پر اظہار. بیٹا سست کیوں تم, کیا بات ہے, پریشان کیوں ہو رہے ہو, کس پر پریشانی, دقت, حزن و ملال, کیا اثر کیسے ہے, بولو سنو. فرمایا کوئی پریشانی تو بتاؤ. اچھا ایسے رہتے ہو تم کیا؟ سنو آپ سنیے, اب سن میری بات سنو آپ. سعد بن خولہ سے حضور نے فرمایا ہاں افسوس ان پر ہے. کن پر؟ جو جاؤ جلدی, وہ جلدی جا. کوئی بات ہوئی ہوئی ہمیں سے کیا غرض. سنو سنو بیٹا, سعد بن خولہ کے متعلق حضور نے فرمایا ہاں ان پر افسوس ہے. کیا افسوس ہے؟ ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا. اب دو وجہ تھی. ایک تو یہ ہجرت کر کے پہنچ گئے تھے مدینہ طیبہ, بدر میں شریک بھی ہوئے تھے, لیکن جب مکہ مکرمہ آئے تو جہاں سے ہجرت ہوئی وہیں پر انتقال ہو گیا. تو حضور نے ان پر اظہار افسوس فرمایا. اور یا انہوں نے ہجرت ہی نہیں فرمائی تھی تو ان پر حضور نے بولو افسوس کیا. سعد بن خولہ کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے نا. ارے نہیں پڑا وہ جو حدیث پاک گزری ہے کہ ایک عورت سعد بن خولہ کے نکاح میں تھی, ان کا وصال ہو گیا تھا تو یہ سمجھنے لگی تھی. حضرت ابن باکک حاضر خدمت ہوئی تو کہا بھی کیا کر رہی ہو, پڑھانا آپ نے یہ. ہاں, اور حضور نے فرمایا اللہم امض ہجرت اصحابی, یا اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کو تو تام فرما دے کہ ان کا انتقال اسی سرزمین پر ہو جس سرزمین پر ہجرت کر کے گئے ہیں, اس سرزمین پر نہ ہو جہاں سے ہجرت کر کے گئے. بیٹا بتاؤ آپ سمجھ پوری بات سنتی. فرمایا اور ایک جملہ اور فرمایا حضور نے جو پہلے گزر چکا ہے بھی آ رہا ہے. فرماتی ہیں عامر بن سعد انبی, بیٹا دیکھو باپ کیسے ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور انہی کا بیٹا تھا جانتے ہو کون, عمرو بن سعد, جو کہ امام حسین کے مقابلے میں ہے نا. تو جو کہتے نا کہ بتائیے فلاں کا بیٹا سے کام کر رہا, فلاں کا بیٹا سے کام کر رہا. ارے بھائی کیسی بات کرتے ہو. ایک صاحب نے کہا جناب آپ سے ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, میں شاید آپ کو بتایا تھا, نہ بتایا تو سنو. تو کسی عالم کی شکایت لے کر کہے گا حضور آپ کا شاگرد ہے وہ, اور حضور آپ کے شاگرد نے ایسا کیا, حضور آپ کے شاگرد ایسا کر رہے ہیں, حضور آپ کے شاگرد ایسا کر رہے ہیں. مولانا وسیم کیا بات, حضور آپ کے شاگرد ایسا کر رہے ہیں. تو حافظ ملت نے فرمایا, بہت نیک پرہیزگار تقوی شعار ولی صفت شخصیت حافظ ملت, فرمایا ارے میاں کیا بات کرتے ہو, وہ میرا شاگرد تو بعد میں ہے, اللہ کا بندہ پہلے ہے, حضور کا امتی پہلے ہے. جواب نہیں سمجھے؟ جواب ہو گیا بیٹا, جواب ہو گیا. اللہ کا بندہ پہلے ہے, حضور کا امتی پہلے ہے, میرا شاگرد تو بعد میں ہے. بتایا تھا ماشاء اللہ, ماشاء اللہ ہمارے ماموں کو یاد ہے. فرماتی حضرت سعد آدنی النبی, سنو بیٹا جنید, حضور نے میری عیادت کی حجۃ الوداع میں, من وجع ایسی تکلیف میں, اشفیت منہ الموت کہ بالکل موت سے قریب ہو گیا تھا. فقلت یا رسول اللہ بلغ بی من الوجع ما ترى, حضور
مجھ پر وہ تکلیفیں جو آپ دیکھ رہے ہو. وَأَنَا ذُو مَالٍ حضور میں مالدار شخص ہوں. وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي وَاحِدَةٌ حضور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے. أَفَتَصَدَّقُوا بِثُلُثِ مَالٍ بولو کم ہے 2/3 مال. تو فرمایا اللہ میں نے کہا فتصدقوا بشطری بولو آدھا قلت لا قلت فالثلث قال والثلث كثير. فرمایا انك انتظر ورثتك اغنیاء بے شک تم اپنے بال بچوں کو وارثین کو مالدار چھوڑ جاؤ. یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو آلتن آل کی جمع بیٹا ہے نا بالکل فقراء بنا کر بھیجو چھوڑو کہ تکففون الناس بولو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها جو بھی خرچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے اس پر تم کو اجر ملے گا. حتی لقمہ یا پہلے گزر گیا ہے تجعلوا فی فم امرت فی امرت کا یہاں تک کہ وہ لقمہ اس لقمے پر بھی اجر ملے گا اس میں تمہیں جس جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو. میں نے اس کی وجہ بتا دی تھی آپ کو یاد ہے یاد ہوگی وسیم قلت یا رسول اللہ تو میں نے کہا یار ہم مردوں کو پڑھاتے ہیں اللہ کا فضل ہے. قلت یا رسول اللہ میں نے کہا یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی حضور میں میرے ساتھی سب چلے جائیں گے مدینہ میں یہیں پر رہ جاؤں گا. تو فرمایا دیکھو یقین دیکھو حزم دیکھو اذعان کی کیفیت دیکھو. فرمایا انک لن تخلف یہ وہ نہیں کہہ سکتا جس کو کہ علم یقین حاصل نہ ہو کہ تمہارا وصال نہیں ہوگا. انکا ان ہر مشبہ بالفعل اور ایک لن یہ تو پڑھا آپ نے لن پڑھا کے نہیں کیا یہ نفی مستقبل کی تاکید کے لیے آتا ہے. پڑھا نہیں پڑھا لن برائے مستقبل برائے تاکید در فعل مستقبل ہے نا. تم ہرگز بے شک تم ہرگز پیچھے نہیں رہو گے بلکہ تم جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہارا درجہ بڑھے گا. وَلَعَلَّكَ تَخَلَّفَ اور میں امید سے کہہ سکتا ہوں. سنو بیٹا یہاں پر اللہ امید کے لیے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یقین کی بات ہوتی ہے لیکن آدمی انسان اس کا اظہار معرض رضا میں کرتا ہے. کیا ہوتا یقین ہے لیکن مخاطب کے اعتبار سے مقام رجا بھی نہیں سمجھتے ہو امید کے مقام حالانکہ اسے یقین ہے لیکن مخاطب کے اعتبار سے مقام رجا میں کر رہا ہے. اب مثال کیا سمجھاؤں میں آپ کو اس کی سمجھے. جیسے مولانا ہمارے فرقان صاحب بریلی شریف کے رہنے والے ہیں کبھی ہمارے بڑے پریشان اپنے محلے کسی مسجد بات کرا دو ہے نا لیکن ہمیں کون رکھے گا. ہماری تو مطلب یہ کہ جناب کوئی شناسائی نہیں ہے. اب یہ اس مسجد کے مکمل طور پر ماشاء اللہ ارباب اہل عقد میں صحیح ہے نا انہیں یقین ہے کہ بات ہو جائے گی. کرے تم یقین پریشان مت ہو بات ہوگی. ارے ہماری بات کیا ہوگی ارے امید رکھو بات ہو جائے گی. امید رکھو بات تو مطلب امید رکھو. یہ جو امید ہے یہ مخاطب کے اعتبار سے ان کے اعتبار سے نہیں ہے. یہ اللہ اکبر. شاید میری بات سمجھے نہیں مار رہا نا بتاؤ سمجھے کہ نہیں سمجھے مار رہا. اسے حضور لعل کا فرمایا. ارے لعل کا لعلنی نہیں ہے تو یہ ترجیح جو ہے یہ مخاطب کے اعتبار سے حضور کے اعتبار سے نہیں ہے. یہ لعل کا ہے نا. تم امید رکھو کہ تم سے کچھ لوگوں کو نفع پہنچے گا. وَيَضْرِبُكَ آخَرُونَ اور دوسروں کو نفع ضرر پہنچے گا. اللہم امضِ الاصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی عقابہم ولکن البائس. ہاں افسوس سعد بن خولہ پر ہے. حضور نے ان پر اظہار افسوس کیا اس بات پر کہ ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا.
ملا بیٹا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے اپنا سر مبارک منڈوایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور مونڈنے والے کون، بال تقسیم کرنے والے کون تھے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر، حضور نے حجۃ الوداع میں کہا ہے نا، حلق کرایا، اور حضور کے ساتھ آپ کے اصحاب میں سے بھی وقصر آوازہم، اور بعد میں بال کتروائے، اس لیے دونوں صورت جائز ہیں۔ اگلی روایت سنو بیٹا، فرماتے ہیں ہشام، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت پہلے پڑھی آپ نے حجۃ الوداع میں، ملا کہ حضور مینا میں حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے تھے، لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، ملا، اور گدھے حضور کے سب کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ثم نزل عن، یہ جناب اتر گئے اپنی سواری سے، فصف معنا، ہے نا، اور فلم یعنی بعد حضور نے کوئی توفیق نہیں فرمائی، یہ پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں ہشام ابن عروہ کہ میرے والد عروہ سے معلوم کیا گیا تھا، کیا نہیں، میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ سوئلہ اسامہ، بولو، اسامہ سے سوال کیا گیا تھا، دریافت کیا گیا تھا، وانا شاہد، ارے بولو بولو بیٹا، بولو بولو، کیا کون موجود تھے؟ عروہ موجود تھے، عروہ، ہشام نہیں، ان کے والد عروہ موجود تھے۔ کیا معلوم کیا گیا؟ یہ بتائیے کہ حضور کی سواری کی چال کیا تھی حجۃ الوداع میں؟ اللہ پر یہ تھا بیٹا صحابہ اکرام کا عشق اور تجسس کی کیفیت، کہ حضور کی ہر ایک کیفیت کو وہ بالکل محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ یہ بتاؤ جب حجۃ الوداع میں حضور کی سواری چل رہی تھی تو سواری کی چال کیا تھی؟ سواری کی بیٹا، سواری کی چال معلوم کر کے کیا کریں گے؟ یہ کہیں نہ کہیں بیان کریں گے نا، ارے کہیں نہ کہیں بیان کریں گے نا۔ اس سے معلوم ہے کہ حضور کی سیرت، حضور کے احوال، یہ بیان کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور میلہ شریف میں ہوتا کیا ہے؟ ارے یہی ہوتا ہے، یہی ہونا چاہیے۔ جو یہ نہیں کر رہے ہیں وہ میلاد نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ ارے میلاد کا تو مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ حضور کی سیرت و سوانح کی بیان کی جائے، جس سے معلوم ہے تو صحابہ کرام کا معمول طریقہ۔ تو سنو بیٹا، بتانے والے نے بھی یہ نہیں کہا کیا کرو گے معلوم کر کے سواری کی چال کا، یہ نہیں کہا کیا کرو گے، یہ کوئی بات معلوم کرنے کی حضور نے صبر کیا، پہنچ گئے وہاں، اور سواری کی چال کیا تھی، کیا مطلب ہے آپ کو اس سے؟ نہیں 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 بیٹا نہیں، فرمایا العنق، میانہ روی کی چال تھی۔ کس کی؟ العنق، بالکل میانہ روی کی چال تھی۔ اور فرمایا ہاں فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَسَّا، اور جہاں کہیں جگہ خالی دیکھتے حضور، کشادہ جگہ دیکھتے، نسا، تو سواری کی چال کو تھوڑا بڑھا دیتے، نسا۔ ملا بیٹا، ملا نہیں ملا؟ فرماتی ہیں جناب گھنٹی ہو گئی، بات مکمل ہوئی۔ فرماتے تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر مغرب و عشاء کی نمازوں دونوں کو جمع کیا تھا۔ کہا مغرب و عشاء دونوں کو جمع کیا تھا، دونوں نمازیں عشاء کی وقت میں پڑھی تھی۔ کہاں بیٹا؟ ہاں شاباش، ہے نا، نصلى فی حجۃ الوداع المغرب والعشاء جميعا، دونوں کو جمع۔ بیٹا اب یہ حجۃ الوداع کا بیان مکمل ہو گیا، گھنٹی بھی مکمل ہو گئی۔